ملی بہنوں، کل کے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا قرآن شریف۔ قرآن شریف پڑھا تھا۔ قرآن شریف میں نے بتایا تھا کہ چونکہ ایمان کے ارکان میں سے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے، تو آسمانی کتابوں میں سے قرآن بھی ہے جو آخری کتاب ہے، اور ہمارے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ زندگی میں نازل ہوئی ہے، اس پر بھی ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ اسی لیے پہلے توحید کا ذکر کیا، توحید کے بعد رسالت کا ذکر کیا، رسالت کے بعد بھی پھر قرآن مجید کا ذکر کیا، قرآن مجید کا ذکر کیا۔ قرآن مجید کے ذکر کرنے کے بعد اب آگے جو ہے ماں باپ کا ذکر کر رہے ہیں، ماں باپ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ماں باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ماں باپ کا کیا مقام و مرتبہ۔ دیکھیے قرآن مجید آپ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، وہیں فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر کیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما، تم ماں باپ میں سے کسی کو، دونوں کو یا ان میں سے کسی کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، کیا بتایا؟ وبالوالدین احسان اما یبلغن عندک الکبر احدهما فلا تقل لهما اف، تم انہیں لفظ اف تک نہ کہو، ولا تنہرهما، اور نہ ہی ان دونوں کو جھانٹو، ان دونوں کو جھڑکو اور ڈانٹو، ولا وقل لهما قولا کریما، اور دونوں سے پیار اور محبت سے گفتگو کرو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، رحمت کی، فرما برداری کے، مہربانی کے بازو کو تم ان دونوں کے لیے جھکائے رکھو۔ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح ان دونوں نے ہمارے بچپنے پر ہمارے ساتھ شفقت و محبت اور مہربانی فرمائی تھی۔ تو رب العالمین نے یہاں والدین کے سلسلے میں ایک بڑا ہی اہم حکم صادر فرمایا کہ اگر ماں باپ میں سے کسی کو ہم بڑھاپے کی حالت میں پائیں تو انہیں زحمت نہ سمجھیں، انہیں زحمت نہ سمجھے جیسے دنیا سمجھتی ہے زحمت، اسی لیے لے جا کر کے سینئر سٹیزن میں، اولڈ ہاؤس میں لے جا کر کے ان کا رکھ دیتی ہے۔ تو ایسی قوم جو ہے جو ماں باپ کو سینئر سٹیزن ہاؤس میں لے جا کر رکھ دیتی ہے، ایسی قوم جو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں لے جا کر کے رکھ دیتی ہے، اس سے زیادہ بد اخلاق قوم اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ بد اخلاق اور اخلاق کی پستی میں گری ہوئی اور کوئی قوم، اخلاق کی پستی کے انتہا میں گری ہوئی اور کوئی قوم نہیں ہو سکتی، چاہے وہ مسلمان کرے تو بھی اس کے اوپر یہ صادق آئے گا، یا دنیا کا کوئی انسان یا دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والا انسان ہی کرے
تو بھی وہ گویا کی انتہائی ذلیل آدمی ہے، معاشرے اور سماج کا انتہائی گھٹیا آدمی ہے، انتہائی خراب آدمی ہے۔ اسی لیے وہ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے وصیت کی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، یعنی اس والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر والدین مسلمان نہیں ہے تو بھی وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اگر والدین مشرک ہیں، کافر ہیں، تو بھی ان کی اطاعت واجب اور فرض ہے، ان کی خدمت واجب اور فرض ہے۔ صرف ان کی اطاعت اس چیز میں نہیں کریں گے جہاں اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا حکم دیں گے۔ اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی والی جگہوں میں ان کی اطاعت فرما برداری نہیں کریں گے، جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہوگی وہاں وہ ان کی بات مانیں گے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ تو ماں باپ سب سے عظیم دولت ہے، دنیا کی دولت سب سے عظیم دولت۔ دیکھیے ایک چیز بتاؤں، اولاد مل سکتی ہے، بیٹا بیٹی مل سکتی ہے، بیوی مل سکتی ہے، شوہر مل سکتا ہے، لیکن ماں باپ کبھی نہیں مل سکتے۔ بیوی مل سکتی ہے، شوہر مل سکتا ہے، بیٹی مل سکتی ہے، بیٹا مل سکتا ہے، اور مال و دولت مل سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کبھی بھی نہیں مل سکتے۔ یہ کیسی نعمت ہے کہ یہ نعمت چلی جاتی ہے تو سمجھو کہ عظیم نعمت ہم سے چھن گئی۔ تو یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ ماں باپ دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہے، اللہ کی رحمتوں میں سے عظیم رحمت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دیا ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے لیے کیا ہے جنت میں ٹھکانہ بنائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی، کہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اللہ خوش تو ماں باپ خوش تو اللہ خوش، ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض، ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ یا اسی طرح وہ روایت جو ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماؤں کے قدموں کے نیچے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے سو جانے میں، مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کرنے میں ہے، ان کی، یا حدیث میں کہا گیا کہ باپ جو ہے جنت کا بچلا دروازہ ہے، باپ جو ہے جنت کا بچلا دروازہ ہے، جو شخص چاہے اسے ضائع کر دے، جو شخص چاہے اس کی حفاظت کرے، جو شخص چاہے اسے ضائع کر دے اور جو شخص چاہے اس کی حفاظت کرے۔ جنت کا بچلا دروازہ کون ہے؟ باپ ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جو ہے جنت کا بچلا دروازہ ہے۔ تو میری دینی اور ملی بہنوں، یہ ماں باپ یہ سبق جو ہے اسی لیے انہوں نے ذکر کیا، کیونکہ اللہ کا حق نے جہاں کہیں اپنا حق ذکر کیا ہے تو فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے یہاں اس سبق کو ذکر کر کے ہمارے دل و دماغ میں، چھوٹے بڑے ہر ایک کے دل و دماغ میں ماں باپ کی عظمت کو بیٹھانا چاہا۔ تو یہاں کہا ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی خدمت۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کو خوش رکھو، ان کی خدمت کرو، ان کی بات مانو، جو کام کرنے کو کہیں خوشی سے کرو، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ کیا بتایا؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کو خوش رکھو۔ ماں باپ کو خوش کیسے رکھیں گے؟ ان کی خدمت کر کے، ان کی مرضی کا کام کر کے، ان کی اطاعت و فرما برداری کر کے ماں باپ کو ہم خوش رکھ سکتے ہیں۔ ماں باپ اگر ہم سے ناراض بھی ہو جائیں، ماں باپ اگر ہم سے ناراض بھی ہو جائیں، ماں باپ اگر ہم سے کیا ہو جائے، ہم سے ناراض بھی ہو جائیں، تو ہمیں ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں جو ہے ان کے جھڑکنے اور ڈانٹنے کا جواب جو ہے ڈانٹ ڈپٹ سے لینا چاہیے، ہمیں تحمل اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں ہماری اولاد ہوتی ہے، ہمارے بچے اور بچیاں ہوتے ہیں، کتنا ہم ان سے پیار کرتے ہیں، کتنی پریشانی ان کے لیے ہم اٹھاتے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، کتنے مصائب برداشت کرتے ہیں۔ ماں باپ نہیں کھاتا، ماں نہیں کھاتی، لیکن بیٹے کو بیٹیوں کو کھلانے کے لیے آدمی تیار رہتا ہے۔ ماں باپ جو ہے بیٹوں بیٹیوں کی خوشی کو پوری کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیتے ہیں۔ ہر کوئی انسان سمجھتا ہے ہمارے بیٹے ہیں، ہماری بیٹیاں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کتنا اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کتنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور کتنا ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے بھی اسی طرح ہمارے ساتھ معاملہ کیا، یہ نہیں کہ ہمیں اولاد مل گئی تو اولاد ملنے پہ ماں باپ کو ناراض کر دو، نہیں، ہمیں وہی سمجھنا ہے اللہ نے ہمیں اولاد دیا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ آج جس طرح تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، کل گزرے ہوئے دن میں ماں باپ نے اسی طرح تم سے محبت کی ہے۔ تو آج ماں باپ جو ہے تمہاری محبت کے مستحق ہیں، تمہاری محبت کے محتاج ہیں، تمہارے حسن سلوک کے محتاج ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتلانا چاہتا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے۔ یہ بتایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کو خوش رکھو، ان کی خدمت کرو، ان کی بات مانو، جو کام کرنے کو کہیں خوشی سے کرو، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، ان سے ادب اور نرمی سے بات کرو، ان سے غصہ مت کرو، کسی بات پر ضد نہ کرو، خفا ہو کر زور زور سے نہ بولو۔ کیا قرآن وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ دونوں سے گفتگو کرنی ہے تو اللہ نے ہمیں سلیقہ سکھلایا کہ دونوں کے سے گفتگو کیسے کر، نرمی سے، پیار سے، محبت سے۔ جیسے ہماری اولاد ہوتی ہے، ہم اس کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں، چاہے جتنا اس کے دھول مٹی لگا ہوا ہو، گود میں اٹھا لیتے ہیں، محبت اور پیار کرنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے ماں باپ نے بھی ہمارے سب سے پیار اور محبت کیا، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ نے بھی ہم سے اسی طرح پیار اور محبت کیا، تو کہا ان سے ادب اور نرمی سے بات کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جو ہے پیار سے بات کرو، محبت سے بات کرو، الفت سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اطاعت و فرما برداری کے بازو کو جھکائے رکھو۔ آپ نے مرغی کو دیکھا ہوگا، مرغی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی جب آپ کوئی خطرہ محسوس کرتی ہے اپنے بچوں اور چوزوں کے حق میں، تو کٹ 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 کی آواز نکالتی ہے۔ یہ آواز جیسے نکالتی ہے اس کے تمام چوزے جو ہے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنا پر پھیلا کر کے پھیلا لیتی ہے اور پر کے اندر تمام کو سمیٹ لیتی ہے۔ جیسے ایک ماں بچہ دوڑا دوڑا آتا ہے تو اپنے آنچل میں اسے چھپا لیتی ہے، اپنے آنچل سے پیار دیتی ہے۔ تو ایسے ہی مرغی کو آپ دیکھیں گے کہ مرغی جب خطرہ محسوس کرتی ہے تو کٹ 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 کی آواز نکالتی ہے، اور کٹ کٹ کی آواز نکالنے کی وجہ سے جتنے چوزے اس کے ہوتے ہیں بھاگ کر کے دوڑے دوڑے اس کے پاس آ جاتے ہیں، اور آتے تو وہ اپنا پر پھیلا دیتی ہے اور پر پھیلا کر کے سب کو اس کے اندر لے لیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ناراض ہو جائے تو بھی ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھیں ان کے لیے، اور اپنے سینے سے چمٹانے کی کوشش کریں، اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کریں، ان کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور آگے فرمائے، کیا فرمائے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کریں اے ہمارے رب تو اسی طرح ان پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے ہمارے پر بچپن میں رحم کیا تھا، مہربانی کی۔ تو ہر بچے کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے بالغ ہو، نابالغ ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے وہ دعا کرے، اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرے، دعا کرے۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنا رب العالمین نے ہمارے اوپر واجب و فرض کرا دیا۔ وقت کا وقر رب ارحمہما،
دعا کرتے ہو کہ اللہ ان دونوں پر اسی طرح رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے ہمارے پر بچپن میں رحم کیا تھا۔ اللہ نے مثال بیان کی، تعبیر بیان کی، جسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر بہت شفیق ہوتے ہیں، بہت مہربان ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا ان سے ادب اور نرمی سے بات کرو، ان سے غصہ مت کرو، کسی بات پر ضد نہ کرو، خفا ہو کر زور زور سے نہ بولو۔ پھر کہا یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو ان کو تم کبھی نہ خوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت۔ جب بتایا یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، یعنی ہمیں یاد بتایا جا رہا ہے، ہم یاد رکھیں کہ ہمیں یہ نصیحت اللہ کی جانب سے، ہمیں یہ نصیحت اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے ہمارے لیے وصیت ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر ماں باپ کی اطاعت کو واجب کر دیا۔ اللہ نے ماں باپ کی اطاعت کو، ماں باپ کی فرما برداری کو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو ہمارے پر کیا کر دیا؟ واجب کر دیا، فرض کر دیا۔ اور فرض ایک ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو ادا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ جیسے ہمارے اوپر ہمارے بچوں کے حقوق ہیں، ہماری بیوی کے حقوق ہیں، تو اس سے کہیں بڑھ کر کے ہمارے پر ہمارے ماں باپ کے حقوق ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی نے شکایت کیا، آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹا اپنے باپ کو دیتا ہے تو بہو ناراض ہو جاتی ہے، کیوں دیتے ہو؟ ان کے لیے تھوڑی کماتے ہو، بار بار دیتے رہتے ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ باپ ہی اصل اور جڑ ہے، باپ ہی اصل اور جڑ، آپ کو باپ ہی نے یہاں تک پہنچایا ہے، باپ ہی نے آپ کو کمائی دھمائی پہ لگایا ہے، اور باپ ہی نے آپ کو راستہ دکھایا ہے، اور باپ ہی نے سارا خون پسینہ ایک کر کے آپ کو کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، ہر ایک کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے اور ماں باپ کے مقام مرتبے کو سمجھنا چاہیے، ماں باپ کے مقام مرتبے کو سمجھنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، میں ایک چیز کہوں کہ شوہر پر ماں باپ کی خدمت کرنا واجب و فرض ہے۔ اگر شوہر کو نہیں ملتا موقع تو کیا بیوی خدمت اس کی نہیں کر سکتی؟ کیا؟ اب ظاہر سی بات، تو شوہر کی خوشی میں یہ خوشی ہے کہ شوہر چاہتا ماں باپ کی خدمت ہے۔ ہمارے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے شوہر باہر کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اس کو موقع نہیں ملتا ماں باپ کی خدمت کرنے کا۔ تو اگر ماں باپ کی خدمت کر کے، اس کی بیوی خدمت کر کے ماں باپ کو، اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے تو بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے ماں باپ کی طرح اپنے ساس کو، اپنے سسر کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ساس اور سسر کو بھی اپنی بیٹی اور اپنا بیٹا سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں بتایا ان سے ادب اور نرمی سے بات کرو، ان سے غصہ مت کرو، کسی بات پر ضد نہ کرو، خفا ہو کر زور زور سے نہ بولو، یعنی ناراض ہو کر کے چیخو چلاؤ نہیں، ناراض ہو کر کے بھاگو نہیں، بلکہ ماں باپ کے قدموں پر گر جاؤ، ماں باپ کے قدموں پر گر جاؤ اور گر کر کے معافی مانگو۔ تو کہا یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، یہ نصیحت ہے کہ فرض خدمت ماں باپ کی کیا ہے؟ فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی اگر انسان نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ نہ کرو ان کو تم کبھی نہ خوش، یعنی ایسے کام نہ کرو جس سے ماں باپ نہ خوش ہوں۔ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو اس سبق میں ہمیں مختصر انداز میں ماں باپ کے حقوق اور ان کی خدمت کی ذمہ داری ہمیں بتائی گئی کہ ماں باپ کا ہمارے پر کیا حق ہے، اور ان کی خدمت ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اس سبق میں ہمیں یہ بتایا گیا۔ تو ہم ہر ایک، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، ہر ایک کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ہر ایک کو اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے، ہر ایک کو اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت، محبت، الفت سے پیش آنی چاہیے، اور ہر ایک کو اپنے ماں باپ کے ساتھ
لین دین کرنا چاہیے، ان کو دیتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ ان کو دیں گے تو ایسی صورت میں وہ خرچ آپ پر بھی کریں گی، آپ کے بچوں پر بھی کریں گی، اور اپنی بیٹیوں بھی پر بھی کریں گی، اپنی بہو پر بھی کریں گی، سب پر کریں گی۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب اور فرض ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب اور فرض ہے۔ یہی اس سبق میں ہمیں بتلایا گیا ہے، اور یہی ہمیں اس سبق میں نصیحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بیٹا اور بیٹی بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان کی نافرمانی کرنے سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے قدموں پر ہمیشہ نثار اور قربان رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں نیکیوں سے نماز، اور ہمیں ہمیشہ ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ سبق ہم نے پڑھا، اس سبق کو جو ہے آپ لوگ لکھ کے لائیے، یا اسی طرح اس سبق کو خلاصے کے طور پر آپ کو 2 3 4 سطر میں لکھ کے لائیے، اور بیان کیجئے کہ اس میں کون سی چیز بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا